السلام علیکم ناظرین، یوسف ملک گبول پروگرام کل آج اور کل کے ساتھ. اس پروگرام میں ہم پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں ایک جائزہ لیتے ہیں. آج جس موضوع پہ ہم یہ جائزے لیں گے اس پہ امریکی اثرات جو پاکستان پہ اور اس علاقے میں، اس ریجن کے اندر جب پاکستان قائم ہوا اور آج تک کیا انفلوئنسز تھے امریکہ کے، کیا ہیں ان کے جو عزائم تھے وہ پورے ہوئے، یا ان کا جو مین ٹارگٹ، جو مین گول ہے وہ اب پورا ہونا باقی ہے. اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، عراق میں جنگ ہوئی، فلسطین، اسرائیل کا جو امریکن انفلوئنس ہے، جس طرح امریکہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز کو ویٹو کر دیتا ہے اگر وہ اسرائیل کے خلاف ہوں اور مسلمان ملکوں کے وہ سپورٹ میں ہوں تو ان کو وہ ویٹو کر دیتا ہے. یہ کیا اس کے اندر پس منظر میں کیا ہے، امریکن انٹرسٹ کیا ہے؟ عراق میں جو جنگ شروع ہوئی، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور حال ہی میں جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں، جو امریکن سٹیزن لاہور کے اندر پکڑے گئے، انہوں نے دو شہریوں کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا. وہ سفارتکار تھے یا وہ سیکیورٹی کے اہلکار تھے امریکہ کے. تو امریکہ کا انٹرسٹ اس ریجن میں کچھ زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا شروع سے ہی اتنا ہے اور چونکہ میڈیا اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے تو آپ تک یہ باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں؟ ان سب باتوں کا جائزہ کرنے کے لیے آج ہم نے جس مہمان کو دعوت دی ہے ان کا ایک بڑا عبور ہے اس میں، اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں. سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں جناب جاوید صدیقی صاحب. جاوید صدیقی صاحب، تھینک یو فار بینگ وتھ اس. انٹرو میں آپ نے جو باتیں سنی وہ ہمارے پروگرام کا ایک ڈسکشن پوائنٹ بھی ہوگا. امریکن انفلوئنس جو اس خطے میں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں امریکہ کے، جو پہلے تھے بائی پولر سوسائٹی تھی، بائی پولر یونیورسل پاورز تھے، ورلڈلی پاورز، یو ایس ایس آر، اور امریکہ اب یونیپولر ورلڈ ہو گیا ہے. کیسا دیکھ رہا ہے گول صاحب؟ اصل میں یہ سارا کویسچن ہی، یعنی امریکن انفلوئنس یا ہم پہ امریکن کے کیا اثرات ہیں، یہ کویسچن کرنا ہی اور یہ یا اس پہ گفتگو کرنا بھی اس لیے تھوڑا سا بےمانی ہو جاتا ہے کہ بڑا نائب ہے. مثال کے طور پہ آپ کو سو کالڈ آزادی، میں اسے ٹرانسفر آف پاور کہتا ہوں، یعنی 47 میں جو انڈو پاکستان کو نائب کیسے، مطلب نائب اس لیے ہے کہ 47 میں ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑا امیجیٹلی ابھی امریکن انفلوئنس کا تو تصور ہی نہیں تھا. ایسٹ آف دا سوئس سے لے کے ورلڈ اوور دا ڈیکیئنگ پاور سے ہی مگر برٹش انفلوئنس تھا. اٹ واز برٹش پیورلی، سو مچ سو کہ آج کے ہی ڈان میں جو 61 کا ایک تراشا وہ دیتے ہیں، اس میں پہلی دفعہ 34 ایئرس اولڈ کوئین آف انگلینڈ ایلزابتھ، یہ جو آج ہیں، ان کا پہلا دورہ ہوا تھا. تو انفلوئنس امریکن کا یہاں پہ ایز سچ، بلکہ اس پہ یہ نشاندہی کر لوں کہ میں نے کہا امریکہ کے عزائم نہیں، اس وقت شروع سے عزائم تو ہو سکتے ہیں جو ڈیولپ ہو کے بعد میں آئے، اس پہ ذرا بتائیے. اس وقت امریکن عزائم اس پورے خطے میں نہیں تھے. اس وقت تعجب ہوگا آپ کو کہ ہو سکتا ان تک محدود ہوں وہ عزائم. نہیں، بلکہ امریکنز اس وقت ووڈرو ولسن کے ولسونین فلسفی کے تحت they were exporting a righteous ideology that is for democracy and the rule of people. اور اسی میں آزادیاں جو ملی ہیں برٹش رول سے، خصوصیت سے کالونیز کو، اس میں امریکن انفلوئنس کا بہت ہاتھ ہے کہ اب بیلنس آف پاور کی کانٹرڈکشن ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے انفلوئنس کا، اور آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ ہے. نہیں، ہاتھ دیکھیں نا، ہاتھ ان دا سینس کہ اس وقت وہ پالیسی اپنے امریکہ میں جو ولسن نے بنائی تو تھے کہ ہم نے ناٹ ایٹ آل، اس وقت آئسولیشنسٹ پالیسی کے اوپر چل رہے تھے کہ وی آر پروٹیکٹڈ بائی دا سیز. ہمیں بیلنس آف پاور کی چپلش میں 100 ایئرس وار، 35 ایئرس وار، وار آف روزز اور ہولی الائنسز اور نان ہولی الائنسز میں یورپ بیلنس آف پاور کے چکر میں اتنے کچھ تو خون ہوا تھا which ended with the first and second world war.
اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ ایمرج ایز اے پاور. تو اب یہ ہوا, اس پہ یہ نشان After the decline of British Empire, we see the emergence of the American Empire. امریکن امپائر, امریکن انفلوئنس ابھی شروع نہیں ہوا ہے. برٹش ڈکلائن کے ساتھ پالیسی ورلڈ اوور چینج ہوئی ہے کہ بیلنس آف پاور کی جگہ ایک کلیکٹیو ریزولوشن آف دا کانفلکٹس, جس کے نتیجے میں یونیپولر ورلڈ آرڈر جو آیا ہے, اب آیا, اب آیا ہے. تو لیکن صاحب یہ 50 سال کی ان کی وہ ہوتی ہیں اور ان کے اس کے اوپر یہ ورک کرتے ہوئے آتے ہیں, آل آف اے سڈن تو نہیں آتے. اگر آپ دیکھیں یہ بالکل آرکسٹرڈ ہے. یہ جو وار بھی ہم پہ مسلط کی گئی, یو آر وتھ اس اور یو آر ناٹ, اور افغانستان, یہ تو سب لیٹسٹ ہے, یہ تو سب لیکن دس از آل اے پارٹ آف دا جگسا پزل. یس, میں پیچھے آتا ہوں کہ یہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا کہا ہوا ہے کہ ان سے اصفہانی یا جن صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ناؤ اسٹارٹ سیئنگ ٹورڈس واشنگٹن. ہی ہیڈ اے ویژن کہ تو یہ انفلوئنس امریکہ کا ہم نے انوائٹ کیا, یہ میرا پوائنٹ ہے. ایٹ دیٹ مومنٹ آف ٹائم وین دا ٹرانسفر, قائد اعظم صاحب نے تو کیا, قائد اعظم کا ویژن یہی تھا. اچھا, اس کو میں اپنے, لیکن وہ جو باقی جگہوں پہ امریکہ کا انفلوئنس ہے اس پہ بھی قائد اعظم کا قصور ہے. تو ابھی تو پاکستان کے باقی جگہوں پہ جہاں ان کا انفلوئنس ہے وہاں تو وہ کوشچن نہیں کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں پاکستان میں اس ویژن سے ہی. اور پھر اس کی ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو اس وقت مین کانفلکٹ تھا کمیونسٹ ورلڈ کا ورسز فری ورلڈ کا. فری ورلڈ کی لیڈرشپ اب آہستہ آہستہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ کے ہاتھ میں آ رہی تھی, اور امریکہ کی کنسنسس پالیسی کی وجہ سے لیگ آف نیشنز نہیں بن پائی, مگر یونائٹڈ نیشنز بنی. اس کے تحت اب یہ فری ورلڈ کا لیڈر بن رہا ہے. 1950 کا جو دور تھا, پاکستان بن گیا 47 میں. اس کے بعد ہمارے پاس چوائس تھی, آئیدر وہ یہاں خطے میں یو ایس ایس آر تھا یا امریکن انفلوئنس تھا. برٹش تو اب جا چکے تھے. 50 تک میں امریکن انفلوئنس اس خطے میں قطعی نہیں تھا, بلکہ 3 سال تک میرا خیال ہے, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹ اباؤٹ اٹ, کہ امریکنس نے ایمبیسی نہیں کھولی تھی یہاں. یہاں پہ کانسولیٹ سے چل رہا ہوگا کام, انڈیا میں تھا. یہاں پہ جب امریکنز نے دیکھا کہ یو ایس ایس آر انڈیا کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے, قطعی نہیں, یو ایس اے کو, یو ایس ایس آر کو انڈیا کے ساتھ اٹیچ اس لیے نہیں ہوا تھا, انڈیا بھی یو ایس ایس آر کے. یو ایس ایس آر میں یہ انڈیا میں سوشلزم تو انہوں نے 51 میں اپنے کانسٹیٹیوشن کا مقصد بنایا کہ سوشلزم از دا آئیڈیل آف انڈیا. تو وہ تو آٹومیٹک ذرا اس طرف انکلینیشن تھی, ابھی وہ بھی ان کے گود میں نہیں گئے تھے. ابھی تو فارمیٹیو ایئرس ہیں, کانسٹیٹیوشن بنے جو 50 یا 51 میں انڈیا نے بنا لیا, اینڈ وی فیل ٹو ڈو اٹ سو لانگ. تو انڈیا ابھی تک لیاقت علی خان had to go to USSR اور امریکہ ڈیٹس میں کلیش ہو رہا تھا. یہ بھی مت ہے. ہمارے کرتے دھرتے ٹرانسفر آف پاور کے بعد سے کبھی بھی رشا کی طرف اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ پاکستان کی کریشن میں ایک پارٹ یہ ہے ٹو ہولڈ بیک دا کمیونسٹ اسالٹ اوور دی افغانستان ٹو اسپل اوور ٹو پاکستان. یہ پہلے دن سے پالیسی ہے, اور اس پالیسی کو روکنے کے لیے یہاں پہ برٹش اپنا سر و سامان جو کر کے گئے تھے, وہ پالیسی چلی ہے. برٹش کے ویکننگ کے بعد یہ ہمارے ارباب اختیار کی ڈے 1 سے پالیسی رہی ہے, ہاؤ ٹو کیپ انگیج امریکنس ہیئر. اور ایسٹ آف دا سوئز میں جتنے بھی بیسز تھے جو برٹش نے بنائے تھے, یہ پھر آہستہ آہستہ امریکنس کے اس میں گئے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ امریکن کے کیا عزائم تھے یہاں پہ, ابھی تک نہیں ہے. 50s ابھی تک سے مراد 50s میں, اور 50s تک میں آپ کے, اچھا اس کو میں کوٹ کروں گا اینڈ ریکمینڈ دی شجاع نواز کتاب کراس سورڈز. اس نے وہ 50s سے لے کے ساری تاریخ ود آرکائیوز ریفرنسز مرتب کی ہے. یہ کرامت جنجوا کے بھائی صاحب ہیں, ہی از دا اونلی بلڈی سویلین جو امریکہ میں 30 سال رہنے کے بعد اپنے ہی ہیڈ ایکسیس ٹو آل دا آرکائیوز, تو انہوں نے اسے متعین کی ہے کہ کس طرح ایوب خان کے زمانے تک آتے آتے یہ ڈسکشن ہوتا تھا کہ کس طرح ہم یہ ثابت کر پائیں کہ ہم امریکن اور ویسٹرن پاور کے لیے کمیونسٹ ایکسپینشن میں ایک دیوار کا کام دے سکتے ہیں, سو دیٹ وی کین گیٹ دا ایڈس اینڈ وی کین بلڈ اپ. اور 50s سے یہ ہمارا المیہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ 40% اس وقت بھی تھا,
اور آج بڑھ کے تو 90% ڈیفنس بجٹ اور ڈیٹ سروسز ہو گئی ہے. تو یہ کہنا آپ کا غلط ہے کہ امریکن عزائم 50s سے ہیں. امریکن عزائم ورلڈ وائڈ ضرور ہوں گے مگر یہ بنتے بنتے ٹائم لگا ہے اور اس کو عزائم کو ہوا دینے اور میچیور کرنے میں ہمارا خود کا ہاتھ ہے. نہیں میں آئی تھنک آئی ول اسٹل اسٹک ٹو مائی اوریجنل اسٹیٹمنٹ کہ امریکن عزائم ضرور ہیں, ضرور تھے, اور اگر آپ یہ مانتے ہیں بات کی یہ دنیا باقی دنیا کے حصے کے لیے بھی تھے اور پاکستان اسپیسیفک نہیں تھے, تو امریکہ ریجنل پالیسیز کے اوپر اپنے وہ بیس کرتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہوتا ہے. وہ اپنی فارن پالیسی یا وہ اپنی ایگزسٹنس پاکستان اسپیسیفک نہیں کرتا. دیٹ از کامن سینس. اتنا بڑا ملک ہے وہ پاکستان سے کیوں کرے گا؟ ہم ہر چیز وہ کر لیتے ہیں نا کہ امریکہ یہاں پہ کر رہا ہے, ہم کرتے ہیں اور پھر جب ہم پٹتے ہیں. جس طرح انہوں نے کمیونزم کے ساتھ ایک جنگ لڑی, کولڈ وار لڑی کمیونزم کے ساتھ, اسی طرح آپ کے خیال میں یہ مسلم امہ کے ساتھ بھی یہ کولڈ وار چل رہی ہے ان کی؟ قطعی نہیں. دیکھیے مسلم امہ کا جہاں تک تعلق ہے, مسلم امہ پچھلے 100 سال سے برٹش پروٹیکٹریٹ یا کالونیز رہی ہے. قطعی ان مسلم ہاں لیکن وہ برٹن نے تو پھر ہینڈ اوور کر دیا نا جو امریکہ کو اپنے انٹرسٹ. یعنی ہینڈ اوور کیا کر دیا کہ وہ نہیں لے پایا تو پھر وہاں آگے بڑھے. تو یو کین کاؤنٹ دا یورپینس اینڈ امریکن لیڈ بائی امریکہ سیم تھنگ, یعنی ویسٹرن انٹرسٹ. اب ویسٹرن انٹرسٹ یا امریکن انٹرسٹ یہ ہو گیا. اور یہ بھی بتا دیں کہ دیکھیے وہ تو اکنامک انٹرسٹ از دا پرائمری انٹرسٹ, آئیڈیالوجیکل انٹرسٹ آر آلویز سیکنڈری. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ مسلم ورلڈ کے اندر آئل ہے, بڑا ذخیرہ ہے, تو اکنامک انٹرسٹ اگر یہاں انوالوڈ ہے تو وہ پھر اسرائیل کی ہر ایسی اگریشن کو امریکہ کیوں لیگلائز کر دیتا ہے؟ جب یونائٹڈ نیشنز کوئی ریزولوشن پاس کرتے ہیں امریکہ کے اسرائیل کے خلاف, امریکہ اس کو کیوں ویٹو کر دیتا ہے؟ اسے اکنامک بینیفٹ اسرائیل سے کیا ملنا ہے؟ اسرائیل تو ایک بہت چھوٹا ملک ہے, سراؤنڈیڈ بائی ہیوج ریزروائرز آف آئل ان مسلم ورلڈ, تو اس کے اکنامک گینز تو مسلم ورلڈ کے اندر ہے. یہ اسرائیل تو از اے منی یو ایس, از اے منی یو ایس, اور کریشن آف اسرائیل بائی برٹن یہ اسی وجہ سے تھی ٹو کنٹرول دی آئل رچ ڈیزرٹ کنگڈمز اینڈ ٹو ایکسپلائٹ دا. اس کے بعد آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم امہ کے ان کے جو وہ ہیں خلاف نہیں ہیں. اگر یہ ان کی مسلم کنٹریز کی اگر یہ ریچز کو قابو کرنا چاہتے ہیں, اسی کا آپ ایک دوستانہ اقدام کہتے ہیں. نہیں, دوستانہ اقدام اس لیے کہتا ہوں میں کہ 50s تک میں عالم یہ تھا کہ oil was floating on the surface of desert. یہاں تک تو امریکہ کا حق بن گیا اس کے اوپر قبضہ کرنا. حق دیکھیے وہ تو برٹش نے تو قبضہ کیا ہوا تھا. اب یہ پروٹیکٹریٹس کی آزادیاں اگر انہیں دی گئیں تو کوئی وہ انویٹ کر کے تو نہیں آیا. تو برٹش آئل کمپنی سے لے کے اور سر عزائم تھے, انویٹ کر کے تو نہیں آیا, لیکن آخر انویژن کر دی نا. عراق میں کر دی انویژن, افغانستان میں انویژن کر دی. تو یہ ایک دن میں تو پلاننگ نہیں ہوتی امریکہ کی, ایک دن میں نہیں ہوتی, مگر وہاں سے آئیے نا کہ جب آئل کو دیکھیے ایٹ دا ٹرن آف 20th century, اس کے اوپر بھی ڈاکیومنٹریز ہیں ویئر برٹش پولیٹیشین ڈیسائیڈڈ نیکسٹ سینچری ول بی آئل سینچری. اور پھر انہوں نے ڈسکوری کر کے اس آئل سے آپ کے عرب کنگڈمز کو مالا مال کر دیا. چلیں نیکسٹ سینچری کے بارے میں نیکسٹ ہاف آف دا پروگرام میں بات ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, ایک بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد آ کے نیکسٹ سینچری کے بارے میں بات کریں گے جاوید صدیقی صاحب سے. امریکن انٹرسٹ اس ریجن کے اندر اور پاکستان میں ان کا انفلوئنس, اس کے اوپر ایک بات چیت ہو رہی ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی ایٹ ایوری ٹرن آف سینچری ان کے تھنک ٹینکس جو برٹش بیسڈ ہوتے تھے اب تھنک ٹینک بیسڈ ہیں امریکن. وہاں کی ڈاکومنٹریز ہیں, آرٹیکلس ہیں, بکس ہیں کہ 20th century ول بی دا سینچری آف آئل. کیونکہ 50s تک یہ عالم ہوتا تھا کہ ڈیزرٹ کے فلو 20th century کا, اب 21st century آ رہی ہے. تو آئل از کنٹینیوئنگ بٹ ول لوز اٹس کریڈنس ویری شارٹلی. یعنی پھر آئل کے سبسٹیٹیوٹ آئیں گے. اب یہ سینچری ہے پیور ٹیکنالوجی کی, جو ٹیکنالوجی بھی جو ہمیں پڑھنی شروع ہو گئی ہے.
تو بات وہاں سے آپ نے کہی تھی کہ نیکسٹ سینچری میں اس علاقے کا کیا ہوگا اور اس